السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا ہوں اور میرا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ ہندوستان پاکستان میں اللہ نہیں بولتے لوگ، چاہے مولانا صاحب ہوں چاہے عام لوگ ہوں، خدا بولتے ہیں۔ خدا میرے رب کا نام نہیں ہے، کوئی مطلب ناجائز نہیں ہے خدا کہنا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا ذاتی نام ہے، ان ربکم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہوں اللہ۔ ایک دفعہ کہو سب اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ عرش تک اس کی گونج گئی ہے، اور یہاں جتنے فرشتے موجود ہیں، ہر خیر کے مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس نغمے سے وہ بھی شاد و آباد ہو گئے۔ تو میری درخواست ہے کہ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، جو قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں ہوں اللہ۔ کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں کائنات کو بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر اپنا تخت بچھایا۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے چلتا ہے، رات پیچھے چلتی ہے۔ الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، سیارے، مسخرات بامرہ، تیرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اور سے سنو کہ خالق بھی میں ہوں اور حاکم بھی میں ہوں، بنانے والا بھی میں ہوں اور حکومت بھی میری ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے مختلف انداز سے سمجھایا، ہم سے شروع کیا۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ مجھے بتاؤ فیصلہ آبادیو، اگر میں تمہارے کان بند کر دوں، آنکھوں کا نور واپس لے لوں، سننے کی طاقت بند کر دوں، دلوں پر تمہارے مہر لگا دوں، میرے سوا کوئی ہے جو تمہیں آنکھوں میں نور دے، کانوں میں سننے کی طاقت دے، اور دل، قرآن دل کی بات کرتا ہے، دماغ کی بات نہیں کرتا ہے، دل کی بات کرتا ہے۔ اور آج کی تحقیق نے یہ بتایا کہ دل دماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے، قرآن کہتا ہے دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو آج کی جدید سائنس میں پتہ چلا ہے کہ دل کے اندر ایک سسٹم ہے
جو دماغ کے اوپر بھی حکومت کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میں تمہارا یہ واپس لے لوں سب کچھ، تو میرے سوا کوئی ہے جو تمہیں واپس کر سکے؟ پھر دوسری طرح اللہ کہتا ہے اِن یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید، چاہوں تو تمہیں قبروں میں پہنچا دوں اور نئی مخلوق لے کر آؤں، تو مجھے روک لو گے؟ کوئی موت نو روک کے دکھاؤ تو صحیح۔ پھر ایک اور طرح سے کہتا ہے وَنُنشِئُکُم فِیمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں لے کے نہ جاؤں، تمہیں زندہ ہی رکھوں لیکن تمہاری جنس بدل دوں، بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، جانور بنا دوں، جو چاہوں تمہاری شکل بنا دوں، روک لو گے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک رات میں انسان سوئے، پورا شہر حکم آیا کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر۔ صبح جب آنکھ کھلی قریب کے بستی والوں کی تو انہوں نے دیکھا پوری بستی بندر ہی بندر، بندر ہی بندر، چھوٹے بڑے سب بندر، اور جو رشتہ داریاں تھیں وہ بندر آ کے اپنے رشتہ دار کے پاؤں پکڑے، چومے، روئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا اللہ کے روکنے کے باوجود کہ تم نے ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے پھر بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بندر بن جاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بندر بنا دوں تو روک لو؟ ہمارے اوپر اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے، پھر کائنات پہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، دن کو نکلنے نہ دوں، کون ہے جو میرے سوا سورج کو لائے گا؟ ہے کسی میں طاقت کہ اس کو لا کے دکھا سکے؟ میں نکلنے نہ دوں، رات کو ڈھلنے نہ دوں، تو چند ہفتوں میں سارے ہی مر جائیں گے، فریز ہو جائیں گے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ میں اگر دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں تو میرے سوا کون ہے جو سورج کو غروب کرے گا؟ اور اگر یہ سورج مسلسل سر پہ کھڑا رہے تمہاری کھالیں چٹک جائیں گی، زمین میں آگ لگ جائے گی۔ اس طرح اللہ اپنی طاقت کو بتاتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ تمہارے سامنے ہے، جدھر دیکھو گے اللہ تمہارے سامنے ہے، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہی، اللہ کا جاہ و جلال تمہارے سامنے ہے۔ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں میں تمہیں اللہ کی صدا نظر آئے گی کہ ان کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ آسمان کی بلندی بتاتی ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، سورج کی گردش بتاتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایک گیس کا گولا ہے، سورج کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے، گیس، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، اور 9 لاکھ کلومیٹر اس کی رفتار ہے فی گھنٹہ۔ 9 لاکھ کلومیٹر، 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ آگ 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں، اور یہ کوئی مٹی پتھر روڑا نہیں ہے، گیس ہے، ہیلیم ہائیڈروجن، اور ایک گیس کا گولا کروڑوں سال سے ایک سیدھ پہ نکلتا ہے، اسی پہ جا کر ڈوبتا ہے، نہ ایدے جانتا ہے نہ ایدے جانتا ہے، گیس ہے۔ گیس کو کون ایک راستے پر اربوں سال سے چلا رہا ہے، اس کو ہلنے نہیں دیتا، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو
یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرہ، سورج چاند ستارے تیرے رب کے تابع ہیں۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ساتھ لے لیں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ دنیا کی طلب میں جا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا۔ ما نشاء لمن نرید، ہر بازار میں بیٹھنے والا نفع نہیں اٹھاتا، نقصان گھاٹے دکان بند، نقصان گھاٹے مل بند، کسی کی 1 سے 10 بن گئی، کسی کی 10 سے 1 بن گئی، 1 بھی چلی گئی۔ تو اللہ کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی، مجھے تلاش کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجدنی، تجھے ضرور ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا۔ ان فتنی فاتک کل شیء، میں نہ ملا تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ وانا خیر لک من کل شیء، میں تیرے لیے ہر شے سے بہتر ہوں۔ جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، دنیا بھی جھک جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ ساتھ نہ ہو تو ہم تو جانور سے بدتر ہیں، کہ جانور اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ انسان ہو کر اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ تو میرے نبی نے مٹھی بھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، یا اللہ یہ تیرے بندے، اور انہوں نے بھی بندے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام سے ان کو کس طرح دنیا میں اونچا کیا اور ان کو بلند کیا کہ پہلی جنگ 313، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 60 اونٹ یا اونٹنیاں، باقی ڈنڈے سوٹے بس، اور ادھر 1000 کا لشکر قریش کا، اور اس میں 300 گھوڑ سوار اور 700 تلواریں، اور سب نیزہ بردار، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر اللہ آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل حقیر تھے تمہارے رب نے تمہاری مدد کی۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، قریش 1000 ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ بدر کی جنگ میں ایک دم ہوا چلی زور سے۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا چلی تیز، جب وہ بگولا اٹھتا ہے نا ایسا۔ پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گیا ہے۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، اللہ نے 1000 بھیجا کہ وہ 1000 ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، ان لے آؤ ساری دنیا نو تے ہرا کے بھی کھاؤ جن کے ساتھ فرشتے ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا تھا آپ کے دائیں بائیں جو بہت زبردست لڑائی کر رہے تھے، اور وہ مدینے کے تو نہیں ہیں، قریش میں سے بھی نہیں ہیں، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا اورأیتہ ہوں، تو نے دیکھ لیا تھا؟ جی میں نے دیکھا ہے، کہ میرے اس طرف جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا، وہ قتال کر رہے تھے، انسانی شکل۔ تو اللہ کو ساتھ لینا ہم بھول گئے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو ہر طاقت نیچے ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کی پہلی جنگ بدر، 70 ان کے مارے گئے۔ ابو الیسر ایک صحابی ہیں انصاری، چھوٹا قد، حضرت عباس کی مشکیں کس کے پیچھے ان کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ حضرت عباس کا قد اتنا اونچا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں زمین پہ لگتی تھیں،
اتنا لمبا کا تھا، وہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے، ٹنگا ہیٹھا کے اسٹنگ دیا، اور ان کو اتنا سا صحابی باندھ کے لا رہا، اور حضرت عباس جب سامنے آیا تو اتنے شرمندہ کہ اچھو آجا میں نے نپ گیا، تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ پکڑ کے باندھ کر اس کو رسی پکڑائی ہے، مجھے اس نے نہیں پکڑا۔ تو ابو الیسر کہنے لگے نہیں 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 رسول اللہ، میں نے پکڑا ہے، میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اسکت فقط ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر بندہ خدا، تینوں پتہ ہے اللہ نے تیری مدد کی ہے فرشتے کے ذریعے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے کسی نے میرے ہاتھ باندھے، وہ فرشتے تھے، کب اللہ نے تیری فرشتے کے ذریعے مدد کی ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح نظام بدلتے ہیں، اس طرح اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے۔ پھر ایک جنگ جو روم سے ہوئی، پہلی جنگ جو بڑے دنیا کی سپر پاور سے ہوئی، جنگ موتا، آپ نے حضرت حارث بن عمیر ازدی صحابی ہیں، ان کو شام کے گورنر کے پاس بھیجا دعوت دینے کے لیے، خط دے کے بھیجی۔ راستے میں بلقا ایک ریاست آتی ہے، شام کے تابع ہے، اس کا گورنر تھا شرحبیل بن عمر غسانی۔ اس نے آپ کو پکڑوایا اور جب پوچھا کہ یہ تو اس نبی کا بھیجا ہوا ہے، اس نے ان کو قتل کا حکم دے دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ کسی قاصد اور سفیر کو قتل کرنا انٹرنیشنل لا تھا کہ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے اتنی بڑی خلاف ورزی کی تو آپ نے کہا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ میکسیمم عدد تھا مدینے میں صحابہ کا۔ اور کہا زید ابن حارثہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہے امیر بنا لو۔ ایک یہودی سندا پہ آئی، ہو سکا اے ترایا تا ہن واپس نہیں آمدے، کہ نبی جب اس طرح بھی کہہ دے تو وہ ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی ہے، اے ترایا واپس نہیں، نہ مراداں دا اے حال آئی بھئی جان دین سچا نبی ہے، ایمان نہیں لے آؤں۔ اللہ سے پناہ مانگو گمراہی سے۔ اتنا یقین ہے کہ یہی نبی ہے، کہا نہیں مانیں گے۔ اور ان کے جو بڑے تھے قریظہ، نذیر، قینقاع، یہ 3 صحابی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ امام صاحب حج بیان کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام حج کرنے آئے، حج سے واپس جا رہے تھے تو مدینے کی جگہ خالی تھی۔ ان 3 ساتھیوں نے اس جگہ کو پہچانا کہ یہاں آخری نبی آئے گا، تو ان تینوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت ہے کہ ہم 3 فیملیاں یہاں رہ جائیں تاکہ جب وہ آخری نبی آئے تو ہماری اولادیں اس پہ ایمان لائیں۔ اترایا تھا اس واسطے چوپٹ زمین آباد ہو گئے، اسے آباد کیا، اور جب کوئی 1500 سال کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے تو انہی کی اولادیں سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ تو وہ کہنے لگا یہ 3 تو گئے۔ تو جب یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا، اردن میں داخل ہوا، تو ایک جگہ آتی ہے معان، وہاں انہیں خبر ملی کہ سارے عرب کے عیسائی جو ہیں وہ اور روم کا لشکر مل کے 1,00,000 فوج تیار کھڑی ہے، 3000۔ تو سارے وہاں رک گئے۔ جہاں جنگ ہوئی اس کا نام ہے موتا۔ موتا اور معان میں کچھ 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اندازے سے کہہ رہا ہوں کوئی 50 کلومیٹر۔
تو سارے اکٹھے ہو گئے کہ بھئی اب کیا کریں، 1,00,000 کا لشکر ہے، ہم 3,000 ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں واپس جانا چاہیے، اللہ کے نبی کو خبر دینی چاہیے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، کیا زمین آسمان نے ایسے لوگ پھر نہیں دیکھنے جو میرے نبی کے صحابہ تھے۔ کہنے لگے وہ کس بات پہ ڈر رہے ہو؟ ما نحن الا باحدى الحسنيين، ہمیں 2 باتوں میں سے ایک بھلائی تو مل کے رہے گی، تو کیوں واپس جاتے ہو، کیوں نبی کو پریشان کرتے ہو؟ 2 باتوں میں سے ایک یقین ہے، یا اللہ ہمیں فتح دے گا، وہ بھی ہمیں مطلوب ہے، فتح ملی تو اللہ میں شہید کرے گا، وہ بھی ہمیں مطلوب ہے، شہادت بھی مطلوب ہے، فتح بھی مطلوب ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت عبداللہ کی تقریر نے سب کو گرما دیا۔ سوچ سکتے ہو کہ 3,000 کا لشکر دنیا کی سپر پاور کی 1,00,000 فوج سے لڑنے جا رہا ہے۔ کسی فوجی جرنیل سے پوچھو کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن یہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، اللہ معانا۔ اور جب میں گیا ہوں موتا اور سارا میدان دیکھا ہے اور شہداء کی قبریں دیکھی ہیں، فاتحہ پڑھا ہے، جب وہاں پہنچے اور آمنے سامنے لشکر ہوئے، حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا جو پہلے امیر تھے، اور 3,000 1,00,000 سے لڑ گئے۔ ان کو تو پہلے حلے میں مٹا دینا چاہیے تھا، 3,000 تے 1,00,000 کو جوڑ بن دے۔ سبحان اللہ۔ اور وہی ہوا، حضرت زید شہید ہو گئے، اور میرے نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی 700 میل دور، 700 میل۔ آپ نے فرمایا زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا اور شہید ہو گیا، اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا۔ جعفر آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو جعفر نے جھنڈا اٹھایا، اب دیکھ، اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا۔ رومیوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس نے جھنڈا سینے سے لگا لیا۔ کفار نے اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر گرا، اور وہ گیا جنت میں۔ اور ساتھ ہی آپ کے آنسو نکل آئے، اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، آج ان پہ بہت بڑا دکھ آیا ہے۔ اور میں یہ بات ساتھ جوڑ کے بتا دوں، ہے یہ مجلس ختم ہونے کے بعد آپ حضرت جعفر کے گھر گئے تو آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس وہ آٹا گوندھ رہی تھی بچوں کی روٹی کے لیے۔ تو اون عبداللہ محمد 3 بیٹے تھے، تو آپ نے تینوں بچوں کو بلایا اور ایسے اپنے گلے لگا کر آپ کے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت اسماء نے دیکھ لیا آپ کے آنسو، یا رسول اللہ خیر ہے، جعفر خیریت سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی جعفر اللہ کے پاس چلا گیا ہے، صبر کر۔ تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گئی، اور آپ نے بچوں کو سنبھالا، عورتوں کو بلا کے حضرت اسماء کے حوالے کیا کہ ان کے ہوش میں لاؤ، تو واپس چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا اور آگے بڑھا اور شہید ہوا، اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ پہلے 2 کی دفعہ کہا تھا فوراً جنت، فوراً جنت، یہاں چپ ہو گئے۔ تو انصار مدینہ کہنے لگے ہمارے اوپر قیامت آ گئی، اسی سمجھا بھائی عبداللہ نال تا کوئی ہور بن گئی، پٹھے پاسے دوزخ والے پاسے۔
تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا اور وہ گیا جنت میں۔ تو مدینے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے دو کے بارے میں تو فوراً کہا جنت میں گیا، ہمارا مدینے کا سردار تھا، عبداللہ بن رواحہ سردار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، تو آپ نے تھوڑا وقفہ کیوں کیا؟ کہا اس کے دل میں تھوڑا پیچھے کا خیال آ گیا تھا، اس کی وجہ سے وہاں جانے میں وہ خیال رکاوٹ بنا۔ کیا ہوا کہ 3 دن ہو چکے تھے، جنگ چل رہی تھی اور 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا عبداللہ بن رواحہ، تو ایک بوٹی کا ٹکڑا لے کر منہ میں ڈالا تو ساتھ ہی آواز لگی جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے وہ ٹکڑا پھینک دیا، اور جب مڑنے لگے تو ایک دم خیال آیا 4 بیویاں، بچے، باغات، غلام، ان کا کیا بنے گا؟ اس خیال نے ان کے پاؤں روک لیے چند سیکنڈ کے لیے، ساتھ ہی اپنے آپ کو جھٹکا دیا، یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی۔ فی البدی شاعر ہوتے تھے نا، فی البدی کہا اے نفس اگر تو شہید نہ ہوا تو مرے گا تو صحیح، اور یہ موت کا میدان گرم ہے اور تیرے دونوں ساتھی شہید ہو کے جنت میں چلے گئے ہیں، تو بھی جان دے تاکہ ان کے ساتھ مل جائے۔ اور کہا اے نفس اگر بیویوں کا فکر ہے تو 4 کو 3 طلاق، باغات کا فکر ہے تو سارے صدقہ، غلاموں کا فکر ہے تو سارے آزاد۔ ہن دس کدے جاونا ہے؟ پچھلا سارا سلسلہ ہی مکا چھڑے، اب پھر دوبارہ شعر پڑا، اقسمت یا نفس لتنزلن کاریہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ عبداللہ بن رواحہ بڑے شاعروں میں تھے۔ فی البدی سامنے موت زندگی ٹکرا رہے ہیں اور یہ شاعری کر رہے ہیں۔ شاعری ہوتی ہے جب دماغ پرسکون ہو۔ میرے ایک عرب دوست تھے، بہت بڑے شاعر تھے، فوت ہو گئے یمن کے، تو میں نے کہا شاید کوئی اشعار ہی سناؤ۔ کہنے لگا شعر کی آمد ہوتی ہے جب یہ پرسکون ہو، اور جماعت میں نکل کے ادھر گشت کرو، ادھر تعلیم کرو، ادھر بیان کرو، ادھر وصولی کرو، تو شاعری کہاں سے کروں؟ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں اس نے عذر پیش کی، وہ تو سامنے سر دھڑ سے کٹ رہے ہیں، اور وہ اس وقت شاعری کر رہے ہیں کیا؟ قسم ہے اللہ کی اے نفس تجھے جنگ میں اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے تجھے جنگ میں اترنا ہوگا۔ اگر آج روم کا لشکر چڑھ کے آ گیا ہے اور وہ شور مچا رہا ہے تو کیا ہوا؟ مرے گا تو جنت میں جائے گا، تو جنت سے کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ بڑی زندگی تو نے گزار لی، اور تیری اوقات کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں، اٹھ اور اپنی جان کا نذرانہ دے۔ تو اس جنگ کی وجہ سے جو ان کے اندر چلی، پہلے 2 تو تھے فقیر، حضرت جعفر تو ابھی ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، تو وہاں سے واپس آئے ہی تھے کہ موتا کی جنگ آ گئی۔ پہلے دونوں تو فقیر تھے، یہ مالدار تھے، ان کو اس نے خیالات نے روکا، ان کو جھٹکا دیا اور شہید ہو گئے۔ تو وہ جو جھٹکا آیا تھا، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال اور غلاموں کا خیال، باغات کا خیال، اس نے تھوڑی دیر کے لیے قدم روکے، جنت میں جانے میں دیر ہو گئی۔
لیکن دے دی آپ نے خوشخبری، جنت میں داخل ہو گئے۔ اور میں جب موتا گیا تو ان کی قبریں بھی ایسے، حضرت جعفر اور حضرت زید ایک ہی حاتم میں دفن ہیں، دونوں کے مقبرے ایک ہی حاتم میں۔ اور عبداللہ بن رواحہ ان کا مقبرہ یہاں سے جیسے وہ گیٹ ہے، اس گیٹ اتنے فاصلے پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مقبرہ ہے۔ تو وہ شروع میں تھوڑا ٹھٹ کے تو دو کی قبریں ساتھ ہیں کہ انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا، اللہ اکبر۔ ان کو تھوڑا سا دنیا نے روکا تو اس کو انہوں نے ٹھوکر ماری اور اس پر ان کی جان لگی، تو ان کی قبر بھی ذرا فاصلے پر ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کی شہادت پہ جھنڈا گر گیا، چونکہ اب امیر کوئی نہیں۔ ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، ہاں اس سے پہلے کا واقعہ سمجھ۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم تو جنگ بدر کے صحابی ہیں، ابو ہریرہ ساتھ کھڑے تھے، ان کی پہلی جنگ ہے، ان کا ایک رنگ آئے ایک جائے، ایک آئے ایک جائے۔ تو ثابت رضی اللہ عنہ نے ویکھ لیا، کہنے لگے ابو ہریرہ لعلک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے لشکر کو دیکھ کے ڈر رہے ہو۔ کہنے لگا بھائی واقعی ڈر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ما شہدت معنا بدرا، تو بدر میں ہوتا تجھے کبھی ڈر نہ لگتا۔ انا لا ننصر بالکثرہ، ہم عدد کی زیادتی سے نہیں فتح پاتے بلکہ اللہ کی مدد سے فتح پاتے ہیں۔ تو ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھئی یہ جھنڈا دو، کسی کو دو۔ اب اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کس کو، جس کو کہتے ہوئے کہتے نہیں میں نہیں سنبھال سکتا۔ تو کسی نے اس شور شرابے میں آواز لگائی خالد بن ولید کو جھنڈا دو۔ ایک دم سارے کہنے لگے خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میں نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے بطور مسلم، تو مجھے نہ دو، کسی پرانے صحابی کو دو۔ سب نے کہا نہیں بس تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تو انہوں نے جھنڈا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کو یوں بلند کیا، تو فوراً میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا ہے۔ الآن صلی اللہ سیفا من سیوفہ، سین کے ساتھ صلی، تلوار نکالنا، کہ اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے جس پر آپ کو سیف اللہ کا ٹائٹل ملا، اور دنیا میں ایک ہی شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے، آج تک اور کسی کو نہیں ملا۔ جب وہ انتقال کر رہے تھے، 56 سال صرف عمر تھی ان کی، تو رونے لگے، کہنے لگے میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں پہلی صف میں لڑا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، لیکن آج عورتوں کی طرح میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ خالد کبھی شہید نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے بستر پہ ہی مرنا تھا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ سیف ان کی شہادت میں ان کا ٹائٹل رکاوٹ بنا، سیف اللہ شہید ہو جائیں تو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی نا، تو اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، نیام میں جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو فرمایا میرے جسم میں کوئی جگہ ایسے نہیں جس پہ زخم نہ ہو، تلوار کا نشان، تلوار کا، تیر کا، نیزے کا، لیکن دیکھو میں عورتوں کی طرح مر رہا۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے، میں اپنے طرف سے 100 کی بجائے 1000 جنگیں بھی لڑتے، شہید نہیں ہو سکتے تھے کہ سیف اللہ کو کوئی توڑنے والا پیدا نہیں۔ تو یوں تلوار اٹھائی نا، ایسے کیا منظر ہوگا۔ ایک افراتفری میں ایک آدمی جھنڈا اٹھاتا ہے، تلوار پکڑتا ہے،
اور میرے نبی وہاں فرماتے ہیں اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا، اور آپ نے تکبیر پڑھی اور حملہ کیا، اور شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ آپ کے ہاتھ 8 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے۔ جب تلوار ٹوٹتی فرماتے کوئی ہے اللہ کا بندہ میری مدد کرے، تو دوسرے صحابی آ کے تلوار دے دیتے تھے۔ اس طرح شام تک 8 تلواریں سیف اللہ کے ہاتھ سے ٹوٹیں، اور دشمنوں پر رعب چھا گیا، یہ کیا بلا ہے۔ ویسے بالکل دبلے پتلے سے تھے، دیکھنے میں لگتا تھا کوئی روح، کوئی جان، کوئی طاقت کوئی نہیں، لیکن ایک لوہا، ایک پہاڑ اس شخص کے اندر اللہ نے بھر دیا تھا، اور اس قدر تیزی تھی ان کی نقل و حرکت میں۔ حضرت عمر نے ان کو جو معزول کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ لشکر ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، اتنی ان میں تیز رفتاری تھی۔ اس وجہ سے یہ ایویں بونگی بات ہے کہ حضرت عمر نے اس لیے ہٹا دیا کہ لوگوں کا یقین خالد پہ آ گیا تھا۔ صحابہ یقین خالد پہ جا سکتا ہے؟ یہ بالکل واہیات بات ہے۔ اس لیے ہٹایا تھا کہ لشکر اور خالد ایک پیج پر نہیں تھے، جو خالد میں طاقت اور سرعت اور تیزی تھی وہ ساتھ نہیں دے پاتے تھے، اس لیے آپ نے ایک نرم مزاج حضرت ابو عبیدہ کو امیر بنایا اور خالد کو ساتھ رکھا۔ تو اللہ نے ان کو جنگ کا علم الہام کیا تھا۔ اب رات کو انہوں نے کیا کیا، میں دیکھا نا سارا میدان، پیچھے پہاڑ ہیں، انہوں نے پہاڑوں پہ آگ جلوا دی، ہر پہاڑ پہ آگ کا مطلب تھا کہ کوئی نیا لشکر آ گیا ہے۔ رات کا وقت، سردی کا موسم ہے علاقہ، تو جب رومیوں نے دیکھا نا کہ آگ، ان پر نفسیاتی روپ پڑ گیا، یہ تو اور آ گئے 3000 نہ ان سنبھالے جاندے پہ، یہ تو ہور آ گئے تو ساڑا بڑھنا چاہیے۔ اور جب صبح ہوئی، سبحان اللہ، تو آپ نے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ 2 دن سے جو رائٹ پہ لڑ رہے تھے ان کو لیفٹ پہ کر دیا، جو لیفٹ پہ لڑ رہے تھے ان کو رائٹ پہ کر دیا، جو درمیان میں تھے اس میں اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا، پچھلی صفوں کو آگے کر دیا، اور 100 آدمی پیچھے چھپا دیے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے 10 آدمی آئیں اور آ کے حملہ آور ہوں۔ تو رات کو انہوں نے آگ دیکھی، صبح جب دیکھا تو چہرے بدلے ہوئے ہوا کھڑے ہوئے۔ 2 دن سے جو لڑائی ہو رہی تھی چہرے پہچانے جا رہے تھے، گل سچی ہو گئی، واقعی لشکر آ گیا ہے، سارے نویں نظر آ رہے ہیں بندے، اور دب گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حملہ ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تو جنگ میں کون گنتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں؟ وہ تکبیر سنو کہنے لگے بھئی تو ہور بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر 10 آدمی، اللہ اکبر، اوہی حال ہوئے تو ہور بھی آ گئے۔ پھر تیسرا گروپ، اللہ اکبر، وہ تو پیشاب دی جھگ طرح باندھے گئے۔ 10 دستے جب 10 کی شکل میں آئے، قربان جاؤں خالد کی قبر کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے کیا جنگی حکمت عملی، رات کی آگ سے ڈرایا، صبح ترتیب بدلی، چہرے نئے، اس سے ڈرایا، پھر 10 آدمی آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، 10 دفعہ اس سے ان کو ڈرایا۔ وہ اتنا مرعوب ہوئے کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ 3000 1 لاکھ کو میدان سے نہیں بھگا سکتے تھے، یہ تو ایک طبعی بات ہے۔ تو خالد ابن ولید نے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ رومیوں پر اتنا رعب تھا کہ ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ پلٹ کے حملہ کر دیں کہ 3000 ہونے مار دیں گے، ایسا خوف چھایا، اور آپ پورے لشکر کو 3000 1 لاکھ، کتنے شہید ہوئے؟ 3 دن کی جنگ، صرف 14۔
اناندے کتنے مارے گئے؟ 5000۔ اپنے عدد سے بھی زیادہ انہوں نے ان کے بندے مار دیے، ان کے 5000 مارے گئے، صحابہ صرف 14۔ تو 11 کی قبریں ایک احاطے میں ہیں، اچھا چھوٹی سی دیوار ہے اس کے اندر ہیں، اور 3 میں 2 کی قبریں ایک احاطے میں ہے اور ایک کی قبر دوسرے احاطے میں ہے۔ ٹوٹل 14، 3 دن کی جنگ 1 لاکھ کے ساتھ ہے، اور صرف 14۔ انہوں نے پہلے دن ہی سارے نو مٹا دینا چاہیے، یہ بچ کے میں گئے۔ یہ اللہ کی مدد اور نصرت، اور 57 ملکوں میں اللہ نے پاکستان کو ساری کمیوں کے باوجود یہ عزت بخشی ہے کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ یہی تو کانٹے کی طرح چبھتا ہے پاکستان ساری دنیا کے کافروں کو، کہ اللہ تعالیٰ بھٹو کی قبر روشن کرے، وہ بنیاد ڈال کے گیا تھا، اور کیسنجر نے اس سے کہا تھا جو اس وقت وزیر خارجہ تھا، میں لاہور پڑھتا تھا اس وقت، تو کہ یہ ایٹمی سسٹم بند کرو۔ بھٹو نے کہا تھا میں تمہارا غلام نہیں ہوں، میں اپنے ملک کو دیکھ کے کروں گا جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو کیسنجر نے کہا تھا ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ پھانسی چڑھ گیا، لیکن ہمیں پٹڑی پہ ڈال گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ضیاء الحق کی قبر روشن کرے، اس نے اس کو بنوا دیا۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں انہوں نے ان کی بھی بڑی ہمت ہے کہ ان کو فون آ رہے ہیں کلنٹن کے کہ ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا ہے، ایٹمی دھماکہ نہیں کرنا، جو مانگنا ہے لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، اتنا لے لو، وہ لے لو، یہ لے لو، دھماکہ نہ کرو۔ لیکن اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ تو پوری دنیا کا باطل اگر کسی مسلمان ملک سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان۔ ان کی اللہ نے ہمیں جو فوج دی ہے، ایسی فوج پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں، 57 ملکوں میں کسی ملک کے پاس نہیں۔